دوسری ریمیڈی کیا ہے؟ شوہر کی حد الامکان اطاعت کرو، جو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی عورت اپنے آپ کو جنتی بنا لینا چاہتی ہے، صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، صامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، حسنت فرجہا، اپنی عزت شرمگاہ کی حفاظت کر لے، طاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ عموماً عورتیں زکوٰۃ کی متحمل نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں، مرد ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، تو لفظ زکوٰۃ آیا ہی نہیں، خالی 5 نمازیں، رمضان کے روزے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، عزت حیا، اور اپنے شوہر کی اطاعت۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے چاہے جا۔ سمپل میٹر، بہت سمپل ہے۔ ہمارے طرح بہت بڑے بڑے نہیں ہیں حدود جنت پانے کے لیے، عورتوں کو سمپل کہا، یہ 5 چیزیں مینٹین کرو، تم جس باب سے جس دروازے سے جانا چاہو گی چلے جاؤ۔ دوسری جو چیزیں جو تمہارے اندر ہیں اس کو کم کرو، کیا؟ شوہر کی نافرمانی، اور کس معاملے میں؟ خاص کر ناشکری کے معاملے میں۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی دوسری جگہ تشریح کی، پوری زندگی شوہر تمہیں اچھا رکھے، کبھی تمہاری کوئی خواہش پوری نہ کرے تو تم جھٹ کہتی ہو کہ تمہارے پاس کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، پوری ساری زندگی کا کیا کرایا غارت کر دیتی ہو۔ نہیں، کبھی 1-2 چیز نہیں ملی تو تم کہا کرو کہ تم نے تو بہت دیا ہے، ایک چیز نہیں ملی تو کیا ہوا؟ اس سے برابری کرو، احسان مند رہو شوہر کی۔ اور ایک دوسری روایت میں احمد کی، شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شوہر کا پورا جسم پھوڑا بن جائے، شوہر کا پورا جسم پھوڑا بن جائے، اور تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے پھوڑے صاف کرو، پھر بھی تم شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شوہر کے سلسلے میں، اطاعت کے سلسلے میں۔ تیسری حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر تمہیں بلائے اور تم تنور پہ بیٹھی ہوئی کیوں نہ ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، کچن میں ہو، کام میں ہو، اور شوہر بلائے بستر پہ، تمہیں چاہیے کہ تنور کی روٹیاں چھوڑے، تم بستر پہ اس کے ساتھ پہنچو اور اسے آرام پہنچانے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ کہتی کہ میں نہیں آتی، تو جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا تب تک ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات میں موقع پر بستر پہ شوہر بلائے اور یہ کہے کہ نہیں جی میں نہیں آتی، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پوری رات اللہ ناراض ہوتا ہے اور ملائکہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شوہر راضی نہ کر لے وہ آ کر۔ اور کہا اللہ کے رسول نے جنتی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو وہ بندی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ تم جب تک راضی نہیں ہوگی میں چین نہیں لوں گی۔ کیا اخلاق ہیں سکھائے ہیں اللہ کے رسول۔ اگر ایسے معاملات کریں تو کہیں طلاق واقع ہوگی؟ ہمارے مسائل تو پھر اسی کے گرد گھومتے۔ ہر شوہر شاکی ہے کہ بیوی میری اطاعت نہیں کرتی، اور ہر بیوی شاکی ہے کہ شوہر مجھے برابر نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ تم اطاعت نہیں کرتے، پہلے تم اطاعت تو کرنا شروع کر دو نا، وہ خود بخود تمہیں اچھا رکھے گا۔ اطاعت یہاں تک پہنچایا اللہ کے رسول نے کہ کہا کہ اگر مجھے سجدے کا حکم کسی کو دینا ہوتا اور جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرو۔ کہاں پہنچا دیا؟ ایک دوسری روایت میں آیا ہے، فرمایا کہ شوہر اس کی اطاعت سے تم جنت، اس کی اطاعت نہ کرنے پر تم جہنم جا سکتی ہو، اور شوہر ہی تمہاری جنت اور تمہارا جہنم ہے۔
یہ فضیلت کیوں دی؟ تاکہ یہ نبھ جائے اور یہ زندگی میں ملنے والے آخرت میں بھی جنتی جوڑا بن جائے۔ ہم عورتوں کو آج غور کرنا چاہیے، یہ کیا ایک طرفہ فیصلہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں، اگر یہ ایک طرفہ مردوں کی سائڈ کا فیصلہ ہے تو ہم پہ لعنت نہ کرو، ہم پہ طنز نہ کرو، پھر رسول پہ کرو۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کہی، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ اگر تم غور کر کے دیکھو تو یہ ایک طرفہ فیصلہ ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری اچھائی کے لیے کہا گیا ہے۔ مرد کی صفت میں انا ہے تو اس انا کو رکھا گیا، عورت کی صفت میں اطاعت ہے، وہ اطاعت کو ابھارا گیا۔ یہ انانیت کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اطاعت چھوڑ کے اچھے نہیں رہ سکتے، تو اطاعت میں رہو، یہ انانیت میں رہے گا، لیکن دونوں جوڑے بہترین چلے گی۔ آج کی عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ تم انانیت چھوڑو، اللہ نے اس کے اندر خود رکھا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ ہاں ایک دو ہجڑے ہیں، کوئی نامرد ہے تو بدل جائیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جی حضوری میں ایسے لگ جائیں کہ جیسا وہ شوہر ہے وہ سا بیوی ٹریٹ کرے، اور کیا ہے بالکل برابر غلام بن کے رہیں، چلتے پھرتے ان کو جھلاتے پھلاتے اٹھاتے بٹھاتے خدمت کرتے رہیں۔ کوئی بن جائے تو بن جائے، لیکن عموم مردوں کے اندر اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی، اور عورتوں کے اندر اطاعت اس درجہ رکھی کہ شوہر کھاتا ہے خوش ہوتی ہے، جو وہ پکوان پکاتی ہے اس پکوان کو پسند کرتا ہے تو خوش ہوتی ہے، تو خود بخود خدمت کا اطاعت کا ان کے اندر ہے۔ آج کتنا نعرہ ہے کہ مرد عورت مساوی مساوی، لیکن پھر بھی دیکھو نرسنگ میں میل ہیں فیمیل ہی، ہاں یہ کم از کم سعودیہ وغیرہ جو ہے نا وہاں پر میل نرسنگ بھی ہے، لیکن عموم دنیا کے حصے میں نرسنگ میل کا ہیچ نہیں، شعبات نہیں ہے، میل نرس نہیں ملتے تم نا، میل رندے فیمیل رندے مریض، نرس جو ملتی وہ کون ہے؟ فیمیل۔ نرس کیا کرتی؟ مارتی آ کو خدمت کرتی ہے۔ دنیا از خود مانتی ہے کہ یہ جذبہ عورت میں ہے، اسی وجہ سے نرسنگ میں کوئی میل نہیں اٹھاتا، فیمیل اٹھاتا۔ اور نزاکت میں بھی دیکھو، جتنے ایئر ہوسٹرز ہیں ان میں جاب جو اچھی طرح ملتی ہے عورت کو ملتی، مرد کو ملتی، مرد کو وہاں بھی خدمت کا جذبہ خود دنیا مانتی ہے، ترقی ہونے کے باوجود بھی کتنا تو بھی نعرہ لگا لیتے دونوں برابر دونوں برابر کا سوالش نہیں، تمہیں سب میں اٹھا کے دیکھ لو۔ وہی پائلٹ ہے، پائلٹ میں عورتیں زیادہ ہی مردان زیادہ ہیں گے، بولو کہاں تبھی ایک نکل گئی تو نکل گئی رہیں گی، کون تبھی آوارہ قسم کی، عموم تو مردہ ہی۔ فوج ہے، فوج اٹھا لو، یہ ہمارا کام ہے، مرد ہیں عورتیں، کون تبھی ایک نکل گئی رہیں گی، عموم تو مرد ہیں۔ جہاں خدمت کے ذرائع ہیں آج بھی دنیا مانتی ہے وہاں عورت چلاتی ہے، جہاں کمانڈنگ کے ذرائع ہیں وہاں مرد چلاتا ہے، جتنا بھی چیخ لو لیکن خود مانتے ہو۔ تو اسی کو اللہ نے پہلے ہی ثابت کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کا دائرہ یہ ہے، اس کا دائرہ یہ ہے، اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں، یہ ان کے حساب سے۔ ایک بچہ ہے 5 کلو 2 کلو اٹھا سکتا ہے، اور ایک بڑا آدمی ہے 25 کلو اٹھا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے تم 25 اٹھاؤ تم 2 اٹھاؤ، تو آپ کہیں گے کہ آپ نے کیا کر دیا، بڑا ظلم کر دیا، اسے بھی 25 بولنا تھا اسے بھی 25 مساوی طور پر دینا تھا تمہیں، کیا جی ایسا کر دے؟ نہیں، وہاں ہوگا مساوی دیں گے تو ظلم ہوگا۔ بچہ 25 کلو کیسے اٹھائے گا؟ بڑا آدمی اٹھائے گا۔ تو اسلام نے بھی مساویت یہ نہیں بتایا کہ دونوں کو برابر کر دو، ان کو مساوی اس معنی میں رکھا کہ تم نماز پڑھ کے جتنا ثواب لے سکتے ہو، مرد کا نماز پڑھ کے بھی وہی ثواب، عورت کا بھی نماز پڑھ کے وہی ثواب، وہی جنت، وہی شریعت، سب۔ لیکن جو آپ کو ذمہ داریاں دی وہ جو تم سہا سکتے ہو وہ تمہیں دی، جو وہ سہا سکتے ہیں وہ انہیں دی۔ گھر چلانے کی ذمہ داری، باہر مشقت کر کے لانے کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری عورت کی ہو نہیں سکتی، تو وہ مرد پہ ڈالی، اور عورت کو کہا وہ جب آئے واپس تو بناؤ سنگار کر کے اسے خوش آمدید کہہ کے آؤ، بٹھاؤ، پلاؤ، چائے کافی کیا بھی ڈش پیش کر، دونوں نکل کو ہاختے فاختے اندر آ کو لڑلے کو بیٹھتے سو ایک جنا جانتے، ایک جنا گھر میں رہتے، گھرداری کرتے، حیا مینٹین کرو۔
اپنے آپ کو حیا کے اندر رکھو، شوہر کو منانے میں لگی رہو، کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو ایک دن مان جائے گا نا، منانے میں تو لگو، جیسے وہ کرتا ویسے ہی میں بھی کروں گی تو ٹوٹ جائے گا، منانے میں لگو۔ کتنی روایتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے شوہر کو منانے کے لیے کہا ہے، حتیٰ کہ ناراض بھی ہو جائے، کس پوائنٹ سے ناراض ہوا ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا کہ ناراض ہو جائے تو جنتی عورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوتا میں چین نہیں لوں گی، میں سانس بھی نہیں لوں گی، میں آرام نہیں کروں گی۔ اب ایسا کونتے بھی ایک عورت اپنی بیوی شوہر کو کہے تو شوہر کتنا غصے میں اندے کیا بولیں گا، ذرہ وقت کو تو مسکرا دیں گا، ذرے وقت کے واسطے تو بہل جائیں گا، لیکن کرتے نہیں، چیختے ہیں کہ عورتیں مرد یوں کرتے، مرد یوں کرتے ہیں۔ تمہیں جو ٹیکنک سکھائی گئی ہے شریعت نے خود سکھایا ہے، وہ اپلائی کرو، جنت بن جائے گا تمہارا گھر۔ اور دوسری چیز عصمت، عفت، شادی کے اندر تک پاک دامنی اختیار کرو، شوہر کی ہو جاؤ تو شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی زینت کے لحاظ سے نہ سوچو، یہ حرام ہے تم پر۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی اگر عطر لگا کے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو سے لوگ مائل ہوتے ہیں تو وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ سوچو، آج باہر نکلتے وقت عورتیں عطر لگاتی ہیں، نہیں گھر میں رہتے وقت عطر لگاتی ہیں۔ شوہر کو بناؤ، سنگار کرو، شوہر کے لیے سجو، باہر نکلے تو آدھا گھنٹہ ہی نہیں نیچے کھڑ کو بولنا جی آؤنا جی آؤنا جی آؤنا جی، نہیں جی تیار ہو لے گو، نہیں میں تیار ہو لے، کس کے واسطے جی تیار ہوتے تمہیں؟ تیار تو شوہر کے واسطے ہو، باہر کی کائی کی تیاری؟ ہمارا نظام ہی بدل چکا ہے، تیار تو وہاں ہوتی ہیں، گھر میں کیا ہے، میلی ساڑی، ایک پیاس کی باس اندر گئے تو کیا انہیں کتا دیر بول کو وہ دیکھیں گا میلی ساڑی کو، پیاس کی باس کو، انہیں مجبور ہو جاتا انہیں، ٹی وی میں تبھی دیکھیں گے کیا تبھی کر بولتا اس کے بعد۔ تمہیں بن ٹھن کو رہو، وہاں پورا جائز چیز ہے، وہاں بننا ٹھننا بھی تمہاری عبادت، تمہاری عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس پر۔ ہاں ارے جماع پر اللہ ثواب دے گا، حدیث میں وَقُلْ وَفِي كُلِّ بِضْعَةٍ صدقہ، اللہ کے رسول نے کہا یہ کاڑی کی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حیوانی خواہش ہماری ہمیں پوری کرتے ہیں تو اس پہ بھی ثواب ہے؟ کہا کہ یہی حیوانی خواہش زنا کرے تو کیا ہے، عذاب ہے؟ کہا کہ عذاب ہے، تو عذاب ہے تو حلال کرے تو ثواب بھی ہے، ثواب ہے۔ یہ تعلیم ہے ہماری۔ تو بس یہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں بہنوں، لازم پکڑو، شوہر کی اطاعت، لان تان چھوڑ دو، جہنم سے نکل جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی بری بیماری ہے، اور مرد بھی دیتے ہیں کبھی کبھی لعنت، لیکن اتنے نہیں دیتے جتنے عورتیں، بات بات میں تو لعنتی بن جا، تو مر جا، تو ایسا ہو جا، تو ویسا ہو جا، اولاد کو بھی چھوڑتی نہیں، غیر کو بھی چھوڑتی نہیں، اپنے کو بھی چھوڑتی نہیں، کیا ہونا بولتی جاتی۔ یہ بیماری ہے نا عورتوں میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جہنم میں زیادہ ہے۔ یہ بیماری چھوڑو، لعن طعن کرنا، اس کے بجائے ذکر کر لو، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو، لیکن لعنت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں نے زیادہ دیکھے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں چھوڑ دو اور دو چیزیں اپناؤ، ایک عقیدہ توحید، ایک حیا۔